اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النازعات کی آخری کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 46 تک، 46 تک، جس کا ترجمہ یہ ہے: حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہو کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہو کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی۔ فقال انا ربکم الاعلیٰ، اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرة والأولیٰ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ، حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی نشانی، بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا،
انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو اس کو اللہ نے بنایا؟ رفع سمکہا فسواہا، بلندی اٹھائی ہے پھر اسے ٹھیک کیا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، لیکن وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ فیما انت من ذکراہا، تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام۔ الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، جو شخص اس سے ڈرتا ہو تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے یعنی قیامت کو، اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ اس آخری رکوع اور آخری اس صورت کی آیات کا ترجمہ تھا۔ سورہ نازعات یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 46 آیات تھیں، جس میں سے 14 آیتوں کا خلاصہ اور تفسیر پچھلے ہفتے بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی وہی قیامت کی ہولناکیوں کو اور آخرت کو اور انسانوں کے دوبارہ پیدا کیے جانے پر جو تعجب اور سوال تھا اس کو واضح کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے شروع میں جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ 5 یعنی موت کے فرشتوں کی جو 5 صفتیں ہیں ان کو بیان کر کے قیامت کی آخرت اور انسان کے دوبارہ پیدا کیے جانے پر قسم کھائی ہے، اور یہ بتایا ہے اس میں کہ تم بھی دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے اور قیامت بھی ضرور قائم ہو کر رہے گی۔ تو یہ جو تکلیفیں ان باتوں سے جو سوال جواب کفار اور مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، ابھی تک کیوں نہیں آئی، یہ تمام سوالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں
تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی اور اطمینان ہو کہ یہ تکلیفیں صرف مجھے ہی نہیں دی گئیں بلکہ مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، سب کو ان تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، سب کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے۔ ان کی قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کو اتنی اور اس سے زیادہ تکلیفیں دی ہیں، اور انہوں نے بھی صبر کا اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی صبر سے اور استقامت سے کام لینا ہے۔ تو واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ کہہ کر کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ کیا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر نہیں ملی؟ کیا ان کا واقعہ آپ کو معلوم نہیں چلا کہ جب ہم نے ان کو وادی مقدس میں، وادی مقدس کے اندر پکارا، اور ایک لمبا قصہ ہے، نبوت دینے کے لیے، اور ہم نے یہ کہا کہ اب ہم نے آپ کو نبوت دے دی، لہذا اب آپ جائیے، آپ جس گھر کے اندر اور جس محل کے اندر اور جس شیطان نما انسان کے درمیان پلے بڑے ہیں، اب آپ کو اسی کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دینا ہے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ انسان جس کا کھاتا ہے، جس کا احسان مند ہوتا ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کے اوپر احسان کر دیا ہے، تو اب اگر وہ کوئی غلط کام بھی کرے گا تو وہ جس کے اوپر احسان کیا گیا ہے، یا جس کی پرورش میں وہ پلا بڑا ہے، وہ اس احسان کے تلے دب کر اس برائی سے اس شخص کو روکنے کی فکر نہیں کرتا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ بات تو حق کہو، چاہے کسی کو کڑوی کیوں معلوم نہ ہو، بات بالکل صاف کہو، جو حق ہے وہ بولو۔ اگر کوئی غلطی پر ہے تو غلطی بتاؤ اس کو، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو یہ سمجھے کہ ارے میں صحیح ہوں تبھی تو مجھے کسی نے ٹوکا نہیں، اور وہ اپنی اس غلطی کے اندر حد سے آگے بڑھ جائے اور اس سے بڑی بڑی غلطیاں کرنے لگے جو اس نے ابھی کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جاؤ اب اسی فرعون کے پاس جس کے محل میں تم پلے بڑے ہو، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اس نے سرکشی کی ہے، وہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے، اب اس کو جا کے دعوت دو۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور یہ کہو اس سے کیا تو یہ بات نہیں چاہتا کہ تجھے پاک صاف کر دیا جائے، تجھے معاف کر دیا جائے، تجھے جو ہے جنت والے راستے پر چلا دیا جائے؟ کیا تو یہ نہیں چاہتا؟ اور یہ بھی کہو کہ میں تمہیں اس راستے کی، تیرے رب کے راستے کی رہنمائی کر دیتا ہوں، تاکہ تو اللہ کے اس راستے پر چل کر اس سے ڈرنے والا بن جائے، اور جو اپنی تو سرکشی کر رہا ہے، سینکڑوں بچوں کا تو نے قتل کیا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا، لڑکوں کو قتل کر دیا، اور جو تو نے فساد برپا کر رکھا ہے، تو اس سب سے توبہ کر کے اللہ سے ڈر جائے۔ اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نشانیاں بھی دکھائیں، دو نشانیاں اللہ کے نبی کو، دو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ ایک نشانی تو عصا دیا گیا تھا، اور دوسری نشانی تھی ید بیضاء، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں دباتے اور وہ نکالتے تو وہ بالکل ایسا ہو جاتا جیسے روشن، بالکل اس سے روشنی پھوٹتی، اور پھر دوبارہ اس کو بغل میں دبا کر پھر نکالتے تو وہ نارمل ہو جاتا جیسے وہ پہلے تھا۔ تو یہ دو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھیں، تو انہوں نے وہ بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ فکذب، جھٹلایا، وعصا، اور بات بھی نہیں مانی، جھٹلایا بھی اور بات بھی نہیں مانی۔ ثم ادبر یسعی، پھر اس نے اس سے آگے بڑھا، اور اس سے آگے بڑھ کر اس نے کیا کیا کہ دوڑ دھوپ کرنے
کرنے لگا، دوڑ دھوپ کرنے لگا۔ کیا دوڑ دھوپ کرنے لگا وہ؟ فحشر فنادا، کہ لوگوں کو جمع کیا اس نے اور لوگوں کو بلند آواز سے تقریر کی زوردار، اور کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یعنی سب سے بڑا رب ہوں میں، مجھے رب مانو، اگر مانو گے تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، اور اگر نہیں مانو گے تم سب کو ہلاک کر دوں گا۔ یہ اس نے جب پکار لگائی فقال انا ربکم الاعلی کی، اور نعوذ باللہ جب اپنے آپ کو رب کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ نکال کہتے ہیں ایسے عذاب کو جو لوگوں کے لیے عبرت ناک ہو، جس کو لوگ دیکھ کر سہم جائیں اور دوبارہ ایسا گناہ نہ کریں، لوگ ڈر جائیں اس کو دیکھ کر، اس سزا کو اور اس عذاب کو۔ تو وہ دنیا کی سزا کیا دی اللہ نے کہ اس کو اور اس کی پوری قوم کو دریا کے اندر غرق کر دیا، ڈبا دیا، اور فرعون کو قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو، اس کے جسم کو صحیح سلامت رکھ کر پوری دنیا کے لیے آنے والی تمام قوموں کے لیے عبرت بنا دیا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ایسی عبرت بنا دیا کہ لوگ اب اس طرح کے دعوے نہ کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کو اور اپنا رب مانیں، اللہ کو اللہ مانیں، نبی کو نبی مانیں، تمام نبیوں پر ایمان لے کر آئیں۔ اور آخرت میں کیا عذاب ہوگا کہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ سزا آخرت میں ہوگی، دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں نشان، اس میں جو ہے عبرت ہے، اس میں سوچنے کا مقام ہے، مقام عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ تسلی دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کر کر، اور دوسری قوموں کو بھی اس کا پیغام دیا کہ دیکھو جس طرح فرعون نے سرکشی کی تھی تم مت کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی دوبارہ پیدائش کے اوپر کچھ دلائل دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ پیدا کرنے کے اعتبار سے تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان زیادہ مشکل ہے جس کو اس نے بنایا، یعنی جس کو اللہ نے بنایا، جس آسمان کو اللہ نے بنایا اور جس اللہ نے تمہیں بنایا، تو تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ تم تو ذرا سے رکھے ہو، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی دھکا دیتے تو گر جاؤ، تمہارے اندر کوئی قوت نہیں، تمہاری ابتدا کمزوری سے ہے اور انتہا بھی کمزوری پر ہو، کہ جب تم پیدا ہوتے ہو تو تمہیں سنبھالنا پڑتا ہے، تمہیں پکڑنا پڑتا ہے، ورنہ گر جاؤ۔ بچہ ہوتا ہے اگر اس کو مسیری پر یا بیڈ پر چھوڑ دو تو وہ لڑک کر گر جاتا ہے، کبھی سر پھوٹ جاتا ہے، کبھی کہیں لگ جاتی۔ تو شروع میں بھی تم کمزور تھے، اور جب تمہاری بڑھاپا آتا ہے، تمہارا وہ 60 سال 70 سال 80 سال کو پہنچتے ہو تو تمہیں ایک ڈنڈے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تم اس طاقت اور قوت سے نہیں چل سکتے جو 40 سال اور 30 سال کی عمر میں تھے۔ یا اگر کسی کو پیرالائز ہو جائے تو وہ بھی سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو تم تو اتنے کمزور انسان ہو، تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے، جو ہزاروں سالوں سے ایک جیسا ہے؟ جب اس دنیا کو بنایا گیا اور آسمان کو بنایا گیا، تب سے لے کر آسمان آج تک کروڑوں سال ہو گئے، نہ اس میں کہیں دراڑ آئی، نہ اس کے رنگ کے اندر کہیں پھیکا پن آیا، نہ اس میں کوئی ریپیئرنگ کی ضرورت پڑی، نہ کہیں سے جھکا، نہ کہیں اس میں ٹیک ہے۔ آسمان بغیر ستون کے بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی آسمان، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کہیں پر ایک ٹیک نہیں ملے گا،
کہ کہیں کوئی ستون ہو، کھمبا ہو، کہیں پلر ہو جس پر آسمان ٹکا ہوا ہو، بغیر پلر کے بغیر ستون کے آسمان بنایا، اور وہ بھی ہزاروں سال سے اسی طرح قائم اور دائم ہے، اور آگے بھی جب تک اللہ کا حکم رہے گا وہ اسی طرح قائم رہے گا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آج بھوپال کا علاقہ خالی کر دیا جائے، حکم آئے اللہ کی طرف سے کہ بھائی بھوپال والوں یہ جگہ خالی کر دو، یہاں کا آسمان جو ہے سورج کی گرمی سے اس کے کلر پھیکا پڑ گیا ہے، آج فرشتے سیڑھی لگا کے چڑھیں گے، اوپر پتائی ہوگی تو اس کے چھینٹے تمہارے اوپر نہ آئے، اس لیے بھوپال خالی کر دو۔ تو بھوپال والے، کوئی یو پی جا رہا ہے، کوئی مہاراشٹر جا رہا ہے، یا کبھی یہ سب بہار میں ہو جائے، وہاں الاؤنس ہو جائے کہ صاحب یہ آج خالی کر دیا جائے بہار پورا، تو کبھی کہیں ایسا پوری دنیا کے اندر نہیں ہوتا۔ جیسے مکانوں کے اندر ہوتا ہے کہ اگر نیچے پتائی کرنا ہے تو اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں، اوپر پتائی کرنا ہے تو نیچے شفٹ ہو جاتے ہیں، جگہ بدلنا پڑتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں ایک، تو اللہ نے جو آسمان بنایا ہے وہ ہزاروں سال سے اسی طرح ہے۔ پھر اس سے کیا کیا کہ اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا اتنا بڑا، اور اس کے بعد آگے فرمایا رفع سمکہا فسواہا، اس کی بلندی، اس کو بلند کیا، اسے ٹھیک کیا، کہ کتنے سال لگ جائیں کہ آدمی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، آسمان تک، کسی کا آسمان تک پہنچنا ناممکن ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نشانی بتائی، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی، کہ کہیں اس میں شقوق فطور پھٹا ہوا یا جوڑ پیون تو نہیں، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا۔ رات اور دن کو آسمان کی طرف اس لیے اس کی نسبت کی کہ رات اور دن آفتاب یعنی سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے ہوتے ہیں، اور سورج جو ہے آسمان سے متعلق ہے، آسمان کی طرف ہے، آسمان کے نیچے ہے، اس لیے اس کی طرف کہا کہ اس کے دن کو نکالا، ظاہر کیا، اور اس کی رات کو تاریک کیا۔ پھر آگے فرمایا اس کے بعد زمین کو بچھایا، واغطش رفع سمکها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اور بچھایا ہی نہیں، صرف اخرج منها ماءها ومرعاها، اور بچھا کر اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پھر اس زمین کے اوپر والجبال ارساها، پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا۔ یہ سب کس لیے کیا؟ متاعا لکم ولانعامکم، کہ تمہارے اور تم اور تمہارے مویشی کے فائدہ پہنچانے کے لیے، کہ تم بھی فائدہ اٹھاؤ، تمہارے جانور، جو وہ جانور بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے، وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہمارے سمجھانے کے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کی، اتنی بڑی بڑی اللہ کی کاریگری قدرت۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو قیامت بھی یقینی ہے، اس کو مت بھولنا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جائے گی، تو اس روز یہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے حق سے سرکشی کی ہوگی اور آخرت کا منکر ہو کر اس پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔
فأما من طغى وبرزت الجحیم لمن یری فأما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوی، تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی. وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اور جو اللہ سے ڈرا، دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا کہ قیامت اور آخرت اور حساب و کتاب پر اس کا ایمان مکمل ہو، اور اپنے نفس کو حرام کام حرام خواہشات سے روکا، یعنی صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح عمل بھی کیا ہوگا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل جہنم کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نشانیاں بتائی ہیں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ سرکشی یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کے بجائے سرکشی کرنا، نمازیں نہ پڑھنا، مال دیا ہے تو حج نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، احکام کی پابندی نہیں کرنا اور اس پر جمے رہنا، توبہ بھی نہیں کرنا، اور اپنے اس عمل کو گناہ بھی نہ سمجھنا. آج کتنے مسلمان ہیں جو ذرا سی معمولی سے بہانوں پر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. فجر تو پورے محلے میں سے 10-20 لوگوں کی ہوتی ہے، 100 لوگوں میں سے. یہ تو مسجدوں کا حال ہے. گھروں کا حال آپ جانتی ہیں کہ گھروں کے کیا حالات ہیں. مستورات کتنی نماز کی پابند ہیں، فجر پڑھ رہی ہیں نہیں پڑھ رہی، اور اس پر توبہ بھی نہیں کر رہے کہ اللہ میاں ہم سے یہ گناہ ہو گیا، نماز چھوڑ دی ہم نے، ہمیں معاف کر دیجیے. اس پر جمے ہوئے ڈٹے ہوئے روزانہ چھوڑے جا رہے ہیں. دوسرے، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا، یعنی جب ایسا کوئی کام سامنے آئے کہ اس کے کرنے سے دنیا میں تو آرام اور لذت ملتی ہے، مگر آخرت میں اس کام کرنے پر عذاب مقرر ہے، اس وقت وہ دنیا کی لذت کو ترجیح دے کر آخرت کی فکر کو نظر انداز کر دے. کہہ رہے وہ تو جب کی جب دیکھی جائے گی، ابھی تو اپن مزے کر لو. شادی سب سے بڑا اگزامپل اور مثال ہے ہمارے لیے کہ شادی میں کیا کچھ نہیں ہوتا آج. ارے میاں سب بھول جاتے ہیں، آخرت سب بھول جاتے ہیں. صرف شریعت نکاح تک یاد رہتی ہے کہ ہاں نکاح ہوگا، ایجاب اور قبول ہوگا، خطبہ ہوگا نکاح کا، جب تک تو شریعت رہتی ہے. اور اس میں بھی جو ہے کیا کیا عمل ہوتے ہیں نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے بعد بھی، وہ ساری شریعت کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے کہ اب ہمیں کوئی شریعت کی ضرورت نہیں. ہمیں تو یہ مزے دکھ رہے ہیں نا، بے پردہ ہو کر جانا، خوب اچھے سے میک اپ کر کے جانا تاکہ خوب دکھاوا ہو. تو دنیا کی ختم ہونے والی لذت کو آخرت کے اوپر ترجیح دینا. جو شخص دنیا میں ان دو بلاؤں میں مبتلا ہے، ان دو برائیوں میں مبتلا ہے، پہلی برائی کیا ہے کہ وہ سرکشی کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہا، اور دوسری بلا کیا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے، آخرت کی زندگی پر. تو جو ان دو بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگا اس کے لیے فرما دیا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور اس کے بعد جو ان دو چیزوں سے بچ کر دو چیزوں میں لگے گا، یعنی دنیا میں اپنے ہر عمل
ہر کام کے وقت یہ خوف لگا رہتا ہو اس کو کہ مجھے ایک روز اللہ کے سامنے پیش ہو کر ان تمام اعمال کا، ان تمام کاموں کا، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، جب بھی کر رہے ہیں، روزانہ کے ہر وقت ہمیں یہ فکر رہنا چاہیے، ہر وقت یہ احساس رہنا چاہیے کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا، دیکھو میں نے یہ نماز چھوڑی ہے، دیکھو میں نے یہ برائی کی ہے، گانے سنے، غیبت کی ہے، کسی سے جھوٹ بولا ہے، کسی سے وعدہ خلافی کی ہے، کسی سے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئے، کسی سے لڑ جھگڑ لیے اور اس کو معاف نہیں کیا یا اس سے معافی نہیں مانگی، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ہم، اور ہمارے ذہن میں اگر یہ ہے کہ دیکھ اگر یہ میرا حساب ہو گیا اور اس بارے میں مجھ سے پوچھ ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گی، اگر یہ احساس انسان کو ہر وقت ہر پل روزانہ لگا رہے کہ مجھے آخرت میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور دوسرے جس شخص نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، ناجائز خواہشوں سے اس کو روک دیا، جس نے دنیا میں ان دو صفت حاصل کر لی، قرآن پاک نے اس کے بارے میں اس کو یہ خوشخبری دی ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہوگی، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہوگا، کہ جنت میں ہی جائے گا وہ۔ اب جو نفس ہوتا ہے نا، جو انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفسانی خواہش، نفس کی خواہش، وہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں، 3 درجے کے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان عقائد باطلہ، جو باطل عقیدے ہیں ان سے بچ جائے، اور دوسری مخالفت جو نفس کی کرنا ہے وہ کرنا ہے گناہوں کے اندر، کسی گناہ کا ارادہ کرے، پھر اس کو یہ بات یاد آ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس خیال کی بنا پر گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ درمیانی درجے کا جو ہے ایسا آدمی ہے جو اپنے نفس کی خواہشات سے بچ رہا ہے، تو اس میں جو ہے شک شبہ والی چیزوں سے بھی پرہیز کرے، اور جو چیزیں جائز ہیں، جو جائز کام ہیں، اور ان جائز کاموں کے ذریعے سے کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو تو اس جائز کام کو بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شک شبہ والی چیزوں سے پرہیز کر لیا، اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا۔ ہمیں کسی کے بارے میں شک ہے، ارے ان کا کاروبار پتہ نہیں کیسا ہے، انہوں نے دعوت کی ہے، تو اب ہمیں بچنا ہے ان سے، وہاں کے کھانے سے بچنا ہے، ان کی چیزوں سے بچنا ہے۔ محلے میں ہوتے ہیں جوئے سٹے والے گھر ہوتے ہیں بہت سارے، جن کا مستقل جوئے سٹے کا ہی کام ہے یا بالکل غلط کام ہے، سموہ لون والا کام کرتے ہیں، لون اٹھاتے ہیں، لون پر کاروبار چل رہا ہے ان کا۔ تو اس طرح کے شک ہے اگر کسی کے بارے میں، اول تو یقین ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہ ہاں ان کا سارا کاروبار، لیکن اگر کسی کے کمائی میں شک بھی ہے تب بھی اس شک سے بچنا، یہ دوسرا درجہ ہے مخالفت کا، کیونکہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات میں اپنے دل میں کدورت محسوس کرتا ہوں، وہی تاریکی کچھ محسوس کرتا ہوں، اور میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار یعنی مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے۔ اور اپنے یہاں بھوپال کے اندر جو بیگمات گزری ہیں وہ بھی کسی نہ کسی شیخ سے جڑی ہوئی ہوتی تھیں، ان کا اصلاحی تعلق ہوتا تھا، وہ بیعت ہوتی تھیں۔ یہاں کی ایک بیگم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں، کوئی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں یہاں پر بھی،
اور ابھی بھی الحمدللہ ہیں ہمارے یہاں، ایم پی میں بھی ہیں، ایم پی سے باہر بھی ہیں، پورے ملک کے اندر ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنا رابطہ، اپنا تعلق اپنے اعمال کو صحیح بنانے کے لیے، جو ہم عبادت کر رہے ہیں، جو نیک اعمال کر رہے ہیں، اس کو صحیح بنانے کے لیے کسی شیخ کامل سے رابطہ اور ان سے بیعت ہونا بہت ضروری ہے، ان سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا جو درجہ ہے اپنے نفس کی مخالفت کا، وہ یہ ہے کہ کثرت ذکر اور مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے اپنے نفس کو ایسا پاک بنایا جائے کہ اس میں وہ ہوائے نفسانی باقی ہی نہ رہے جو انسان کو شر کی طرف کھینچتی ہے۔ تو بہرحال یہ جنت اور جہنم کے سلسلے میں دو باتیں بتائیں کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے جن کے اندر یہ دو باتیں ہوں گی، اور جنت میں کون لوگ جائیں گے جن کے اندر یہ دو باتیں ہوں گی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فیما انت من ذکراہا، تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام ہے، کیا فائدہ ہے؟ یعنی وہ تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ کب آئے گی، اور آپ تو صرف ایسے شخص کے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو، ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو اور ڈر کر ایمان لانے والا ہو۔ اور یہ لوگ جو جلدی مچا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ جس روز یہ اس کو دیکھیں گے قیامت کو تو ان کو ایسا معلوم ہوگا گویا کہ دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں رہے ہیں بس، یعنی دنیا کی مدتیں اتنی لمبی مدت کم معلوم ہوگی اور سمجھیں گے کہ عذاب بڑی جلدی آ گیا جس کو یہ دور سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی وہی قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور انسان کی پیدائش دوبارہ پیدا کرنے کی طرف بھی اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح اور اپنی زندگی کی اور آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔